الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف و بڑائی و کبریائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں لوگوں کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالی آپ کی رحمت کے ذریعے دنیا والوں کو ہدایت فرمایا. اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری پیغمبر آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق، آپ سے زیادہ سچا انسان، آپ سے زیادہ
اللہ سے ڈرنے والا، آپ سے زیادہ امت سے محبت کرنے والا اس دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ کل قیامت کے دن تک آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ آپ لوگوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے، جب نبی بنے، اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا حکم آتا ہے تو نکلتے ہیں اسلام کی دعوت لوگوں کو دینے کے لیے، محلے میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو مارا، آپ کو جھٹلایا، آپ کو تکلیف دیا، گھر لوٹتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قدموں کو دھوتی ہیں اور آپ کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہیں، اپنے دوپٹے کے کپڑے سے آپ کے زخموں کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی نکل پڑتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ شروع ایام میں لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ نے بہت تکلیف پڑی، آپ نے بہت محنت کیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کیا، اور آپ اتنے زیادہ با اخلاق تھے کہ لوگوں کو آپ نے کبھی گالی گلوچ نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کسی کو کبھی بددعا نہیں کہا، بددعا نہیں کی۔ جب اپنوں نے جھٹلایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیروں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب اپنوں نے جب انسان کو جھٹلاتے ہیں تو غیروں کی طرف توجہ کرتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اپنوں نے ٹھکرایا ہے، چلو کچھ قریب علاقے کی طرف، طائف کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ طائف کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی لوگوں نے، وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کا پورا جسم اطہر خون سے بھر گیا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ بھاگتے ہوئے ایک درخت کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ملک الجبال آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہیں، پہاڑ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، بس آپ کا اشارہ ہے، اشارہ کے منتظر ہیں، اگر آپ اشارہ کرتے ہیں تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، مستقبل میں ان کے بچے، ان کے اولاد آئیں گے، کم سے کم وہ تو اسلام قبول کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محنت کی، صبر کیا۔ یہ ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو کرنا ہر امتی پر فرض اور لازم ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہوتا ہے۔
اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پر عمل کیا، محمد رسول اللہ پر عمل نہیں کیا، تو وہ اس کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے محمد رسول اللہ پر عمل کیا لیکن لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کیا، تو وہ بھی پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کو توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی، اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ ماننا ضروری ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور ہم پر حق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، آپ کے فیصلے کو قبول کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ کائنات میں جہاں بھی کہیں، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، جہاں بھی کہیں بسر کرتا ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو سننے کے بعد آپ کو قبول کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء و رسول اپنے اپنے قوم کی طرف یا اپنے اپنے بستیوں کی طرف بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھیجے گئے۔ لیکن جب نبوت کا تاج ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا تو کیا کہا گیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف سعودی عرب کا نبی نہیں ہوں، میں ہندوستان کا بھی نبی ہوں، میں پاکستان کا بھی نبی ہوں، میں جاپان کا بھی نبی ہوں، میں امریکہ کا بھی نبی ہوں، پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بسر کرتا ہے زندگی، اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے اور آپ کے فیصلے کو قبول کرے۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، نماز کے مسئلے ہوں، روزے کے مسئلے ہوں، زکوٰۃ کے مسئلے ہوں، جو بھی مسئلہ، جو بھی معاملات ہو، آپ علیہ السلام کو اپنا فیصل ماننا چاہیے، آپ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، تب جا کر وہ پکا سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین خود کی قسم کھا کے کہتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، جب تک وہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ مانے، اس وقت تک وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنے جھگڑوں میں یا اپنے مسئلے میں، اپنے اختلافات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا فیصل ماننا چاہیے۔ لہٰذا آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ سے امید رکھتا ہو، اس شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لہذا برادران اسلام، ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں اور آپ کی اتباع کریں، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اپنے پورے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مانیں، آپ کے حکم کی تعمیل کریں، تب جا کر ہم محمد رسول اللہ اس کلمے کی ٹکڑے پر ہم نے عمل کیا ہے، ورنہ نہیں کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع ہم سب پر فرض ہے، اور اسی طرح سے ہم
اللہ کے نبی کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. یہ ہم پر فرض ہے, یہ ہم پر حق, یہ بھی حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تب جا کر ہم ایمان کی مٹھاس کو پالیں گے, چکھ لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسے ہیں اگر کسی کے اندر پائی جائے تو وہ پکا سچا مومن ہے, یعنی اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا, یعنی وہ پکا سچا مومن ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو, تمام چیزوں سے زیادہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بھائی سے اللہ کی راہ میں محبت کرے اور اللہ کی راہ میں نفرت کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر سے ایسا نفرت کرے جیسے کہ آگ میں گر جانے سے ہم نفرت کرتے ہیں, یعنی اسلام کی محبت دل میں ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو کامل ایمان ہمارے اندر ہے, پکے سچے مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے بعد. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں, یعنی پہلے میں بعد میں آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عمر ابھی آپ نے مکمل ایمان نہیں لایا, ابھی آپ مومن نہیں ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں, یا رسول اللہ اب کہتا ہوں کہ میں میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تب جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا اب آپ مکمل مومن بنے. سوچو تو صحیح, وحی اترنے کا زمانہ تھا. اگر عمر بن خطاب کے دل میں وہ بات نہ ہوتی جس بات کو آپ نے اپنی زبان سے کہا, اللہ رب العالمین وحی کو نازل کرتا. کیا اے نبی آپ کے سامنے جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ بات کہی ہے جو ان کے دل میں نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں, وحی اترنے کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عمر آپ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, میری جان سے زیادہ, میرے مال سے زیادہ, میرے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. جب بھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے. میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں میرے دل کو چین میسر نہیں ہوتا. لہٰذا میں آپ کے پاس آج آیا کرتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیا کرتا ہوں اور میرے دل کو چین جو ہے ملتی ہے, سکون ملتی ہے. یا رسول اللہ ایسا دنیا میں ہوا کرتا ہے, کل قیامت کے دن آپ جنت میں بلند مقام پر ہوں گے, بڑے مقام پر ہوں گے. اگر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو میں کس مقام پر ہوں گا؟ کیا میں آپ کو ادھر دیکھ سکتا؟ کیا آپ کے مقام کو میں پا سکتا؟ کیا جنت میں آپ کی صحبت مجھے ملے گی؟ پریشان کے ساتھ سوال کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اپنے ساتھی کے اس محبتانہ الفاظ کو سن کر خاموش ہو جاتے. میں کیا جواب دوں میرے ساتھی کو؟ اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ سب آپس میں اچھے ساتھی ہوں گے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ صحابی کو جو ہے سکون, جو ہے دل کو سکون پہنچتی ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کی صحبت ملے گی, نبی کی رفاقت ملے گی. سکون کے ساتھ وہ صحابی لوٹتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہا. صحابی محبت کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اطاعت کی بات کر رہا ہے. یعنی محبت اطاعت دونوں ایک ہی چیز ہے. جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی, جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں پر اطاعت نہیں ہوگی. جہاں محبت ہے اطاعت نہیں ہے سمجھو محبت جھوٹی محبت ہے, اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام بہت محبت کیا کرتے تھے. ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنی بیوی بچوں سے زیادہ, اپنی تجارت سے زیادہ, اپنی بزنس سے زیادہ, سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا جائے. یہ ہم پر ضروری ہوتا ہے. یہ حقوق ہیں جو ہم پر فرض ہیں. اور اسی طرح سے ہم پر ضروری ہے کہ ہم
نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، صلوات بھیجیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی اپنے نبی پر سلام بھیجو، درود بھیجو۔ معلوم ہوا اس آیت کے ذریعے کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، درود بھیجنا یہ فرض ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجو اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ درود سے مراد ہم اللہ کے نبی کو جو ہے سلام بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ جب صلاۃ کا جو یہ لفظ ہے اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو رحمت اور سلامتی دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ جب فرشتوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ استعمال ہو تو صلاۃ کے معنی یہاں پر سلامتی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس دنیا میں گزر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں بلکہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجے، اللہ کے نبی کو ہم سلام کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب منبر پر ایک مرتبہ چڑھ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور 3 قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے لعنت بھیجی، بددعا کی۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تینوں قسم کے لوگوں کے لیے جب جبریل علیہ السلام نے بددعا کی تو اللہ کے نبی نے آمین آمین کہا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے نبی کے نام کو سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہیں، ہم پر ضروری ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، صلوات کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا کہ مجھ پر اس طرح سے صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور جس کے راوی ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا اور آپ کو اپنے ہر مسئلے میں فیصل ماننا اور آپ کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا اور آپ پر درود بھیجنا، یہ سب ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله ورحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر